السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا واقعی موسیٰ کی قوم ایک کھانے سے تنگ آ کر دعا کرنے کہا تھا کہ ہمیں ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز وغیرہ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے اور نبیوں کو حق کے بغیر بھی قتل کیا، تو کون سے نبی کو قتل کیا گیا؟ کیا اس کی بھی کوئی وضاحت ہے، یا قرآن صرف ایسے ہی بتا کر چھوڑ دیا اور کوئی نام نہیں لے رہا کہ بہت سارے مارے گئے؟ تو آئیے آج اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور آج کے دور میں یہ کس طرح قابل ہدایت ہے، کس طرح قابل عمل ہے، اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ تو اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 یعنی 2 کی 61، پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے، تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ اس روایتی ترجمے سے جو سیدھی سی بات آ رہی کہ واقعی سب سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، تب ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز وغیرہ، تو موسیٰ کہہ رہے کہ تم اسے بدلنا چاہتے ہو جو ادنا ہے، اور یہ جو کہ تمہارے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ پھر وہ کہہ رہے کہ شہر میں اترو، تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے کہ ذلت اور محتاجی بھی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اور یہ ہوا کہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، تو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ کے وقت کتنے نبی تھے جن کو قتل کیا گیا؟ کیونکہ بات موسیٰ کی بھی چل رہی ہے۔ موسیٰ سے کہا، جب موسیٰ سے کہا تو موسیٰ کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ وہ کون سے نبی جو قتل کیے گئے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کس شہر میں اترنے سے سارا کچھ ملے گا، اور وہ کہاں شہر سے باہر، کہاں کسی گاؤں میں تھے، کہاں تھے جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں اور کیوں نہیں تھیں؟ پھر اللہ کا غضب کیوں آیا؟ تو آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ دراصل اللہ کیا بات کر رہا ہے اور ہمارے روایتی مترجمین نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے، علی طعام واحد، یکساں ضروریات زندگی پر۔ طعام واحد جو یہ مرکب توصیفی ہے، تو یکساں ضروریات زندگی، یکسانیت والا یا ایک جیسا ضروریات زندگی پر۔ فَادْعُ لَنَا، پس پکارو ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب کو، یخرج لنا، وہ خارج کرے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس سے جو اگاتے ہیں پست، جو انہوں نے کہہ دیا کہ زمین اگاتی ہے، جبکہ یہاں انسانی کردار کی بات چل رہی ہے، اور موسیٰ بھی اس سے پہلی والی آیتوں کو دیکھا جائے تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اللہ کے احکامات کی عمل درآمد کر کے بہترین معاشرہ ملے گا۔ تو اس معاشرہ کیسے قائم ہوگا، اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہاں پر جو وہ صرف کھانے کی بات نہیں، ایک تو ضروریات زندگی ہے، اور پھر جو وہ کہہ رہے کہ ہمارے لیے خارج کرے جو پست اگاتے ہیں، پست لوگ اگاتے ہیں، ارض خاص پست لوگ اگاتے ہیں، زمین اگانے کی بات نہیں ہے۔ پست لوگ کیا اگاتے ہیں؟ پست لوگ کس طرح عمل سے وہ نتائج نکالنے۔ اگانے کا یہ مطلب نہیں کہ زمین سے کھود کر یا زمین میں کچھ بیج ڈال کر کچھ کھیتی کی طرح اگا رہے ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ من بقلھا، بقل انہوں نے ترکاری کر دیا، جبکہ ہا کی ضمیر آ رہی ہے مؤنث کے لیے، کیونکہ بات جماعت کی چل رہی ہے اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ تو پست لوگ جو اگا رہے ہیں ظاہر ہونے سے یا رویدگی سے، بقل کہا جاتا ہے جن جو کچھ آپ بو رہے ہیں اسی کا نتیجہ کہتے ہیں نا، جو بو گے وہی پھل کاٹو گے، تو وہ کچھ بو نہیں رہے ہوتے بلکہ عمل جیسا کر رہے ہوتے، اس کے مطابق نتیجہ مل رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ خارج کر ہمارے لیے جو پست لوگ اگاتے ہیں اس کی رویدگی سے، اس کے ظاہر ہونے سے، وقصائھا، اور اس سے کھینچنے سے، کس طرح وہ اسے کھینچ رہے، کس طرح اسے لے کر چل رہے ہیں، کس طرح اس پر اپنی زندگی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ککڑی کی بات ہو رہی ہے،
وفومہا، اب انہوں نے فوم کا کر دیا گندم، جبکہ گندم ہے ہی نہیں کسی طرح بھی۔ فوم کہا جاتا ہے جس سے روٹی حاصل کی جائے، جیسے کہتے ہیں نا بھائی یہ کام پر جا رہے کس لیے، تاکہ اپنی روٹی کا بندوبست کر سکے، تو وہ صرف روٹی کا بندوبست نہیں ہوتا، بلکہ وہ نوکری اس طرح کی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے اخراجات کو بھی لے کر چلنا ہے اور اس کی ضروریات زندگی بھی پوری کرنی ہے، تو انہیں روٹی کا انتظام کرنا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے، یعنی اس سے اپنی روٹی کا انتظام کرنا۔ اس کے بعد ہے وہ ادسیہا، اب انہوں نے ادس کا مسور کر دیا، جبکہ ادس سے اردو میں لفظ ادسا بنا ہے، وہ بھی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتے، تو یہ ہے اس سے چھوٹے کو بڑا کرنے سے۔ جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے تو جو جتنے پست میں ہیں، پستی سے اوپر ابھرتے رہیں گے، چھوٹے سے بڑے ہوتے رہیں گے۔ پھر ہے وہ بصلیہا، جس کا انہوں نے پیاز کر دیا بصل کا، جبکہ پیاز نہیں ہے۔ بصل کہا جاتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے چھیل دینا، اس طرح سے کھول دینا کہ وہ ننگا ہو جائے۔ اب پیاز کو بھی بصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پرتیں بہت ساری ہوتی ہیں، آپ ایک پرت اتارتے ہیں چھلکے کی، دوسری پرت ہوتی ہے، دوسری اتارتے ہیں، تیسری، یہ پرت در پرت وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو 3-4 پرتیں اتار کر، یا بعض اوقات 1-2 پرت اتار کر ہی لوگ پیاز کاٹ کر کھا لیتے ہیں، باقی اگر آپ پورا پیاز کھولیں تو پرت در پرت ہی ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ بتدریج ایک ایک کر کے کھولا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے پیاز کر دیا۔ جبکہ بات یہاں کیونکہ کردار کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے، تو نظام جو کچھ بنے گا، جب کچھ ہوگا تو وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، اسے بتدریج کھولنا پڑے گا، بتدریج چھیلنا پڑے گا، نہیں بتدریج اسے ننگا کرنا پڑے گا۔ آپ دنیا بھر کی مثالیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ اچھا آگے آ جائیے پھر، قالا تستبدلون، تو کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو، یعنی تم تبدیل کرنا چاہ رہے ہو، تم بدلنا چاہ رہے ہو، الذی ہوا ادنا، وہ جو کہ وہی ادنا ہے، کمتر ہے، بالذی ہوا خیر، اس کو جو کہ وہی بھلائی ہے، یعنی اللہ کے احکامات تو بھلائی والے ہیں، اللہ کہتا نا کہ کیا نازل کیا، تو کیا کو بھلائی نازل کیا، تو یہ تو ماننے والے لوگوں کی مثال ہے کہ ماننے والی اللہ کے احکامات کو بھلائی کہتے ہیں، کہ بہتر ہے، ہر چیز میں بھلائی ہے، بہتری ہے، بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، تو جو کچھ تم چاہ رہے ہو وہ تو ادنا ہے، کمتر ہے، جو اللہ نے دے رکھا یہی بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، حبت اترنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ حبت کہتے ہیں معیار گر جانے کو، تو معیار گر گیا کس سے، مصرن حد بندی سے، یہ جو آپ اپنے طور پر حد بندی لگا رہے ہیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ، پس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم سوال کر رہے ہو۔ اس کے بعد ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور بیان کر دو ان پر۔ اب ضربہ ضرب کہتے ہیں بیان کرنے کو، نہ مارنے کو، نہ ڈالنے کو، اس طرح چیزوں کو نہیں کہا جاتا ہے، یہی سب ہے جو تبدیل کر کے اللہ کے احکامات کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کے اصل احکام کے تحت جاتے ہی نہیں، جس کا وہ نتیجہ ہی نہیں نکلتا ہے۔ تو بیان کر دو ان پر الذلت والمسکنہ، یہ خاص ذلت اور خاص سکونت، جو جمود طاری ہو رہا ہے، جو ذلت مل رہی ہے۔ اب وباؤ بغضب من اللہ، باؤ جو انہوں نے کہہ دیا لوٹے، لوٹنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ وباؤ جو ہے اور ہموار کر لیا، سازگار بنا لیا اپنے لیے، یعنی کہ اس کو اپنے لیے خود تیار کر لیا، یہ ہے باؤ۔ کیا بے غضب من اللہ، اللہ سے غضب کو، جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ جو اللہ کا غضب وہ آئے گا، تو اللہ کے غضب کو ہموار کر لیا۔ ذالک بانہم، وہی یہ کہ ان کو، کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے، ذلت، جمود طاری ہو جانا، ٹھہراوا آ جانا، اللہ کے غضب کو ہموار کرنا، یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ جھگڑتے ہیں خاص خبر دینے والوں سے حق کے بغیر، سچائی کے بغیر، نہیں ان کے پاس کوئی سچائی نہیں ہوتی، کوئی آیتوں کا ثبوت نہیں ہوتا، لیکن وہ خبر دینے والوں سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا بات لے کر بیٹھ گئے، ایسا تو ہے ہی نہیں، بخاری میں تو یوں لکھا ہے، 1400 سال سے یوں چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرنا۔ ذالکا، وہی، بما، اس کا جو، عصوا، انہوں نے نافرمانی کیا، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔
یہ کس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کیا اور وہ حد سے زیادہ بڑھنے والے تھے. جب آپ حد سے بڑھیں گے، نافرمانی کریں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے غضب کو ہی آپ ہموار کر رہے ہیں اور غضب آئے گا. تو آج جو دنیا بھر کے مسلم معاشرتی کیفیت پست ترین ہے، معاشی حالت دگرگو ہے، اس کی وجہ یہی غضب ہے اللہ کا. اور یہ کس لیے آ رہا ہے اللہ سے غضب؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اس کو ہموار کر رکھا ہے. میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کو سمجھاتا ہوں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم یکتا ضروریات زندگی پر ہرگز ثابت قدم نہیں رہیں گے، بس تم اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، وہ ہمارے لیے خارج کر دے اس سے جو پستی میں اگتی ہے، اس کے ظاہر ہونے سے اور اس سے کھینچنے سے، اور اس سے روٹی دی جائے، اور اس سے چھوٹے کو بڑا کرنے سے، اور اس سے ننگا کرنے سے، یعنی کھولنے چھیلنے سے. کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو جو کہ وہی کمتر ہے، اس کی جو وہی بھلائی ہے؟ دو چیزوں کی حد بندی سے معیار گر گیا، بس بے شک تمہارے لیے جو تم سوال کرتے ہو. اور سکونت یعنی جمود ٹھہراؤ اور خاص ذلت ان پر بیان کر دو. اور انہوں نے اللہ سے غضب کو ہموار کر لیا ہے، یعنی سازگار بنا لیا ہے. وہی یہ کہ ان پر ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور وہ حقیقت کے بغیر، سچائی کے بغیر، الحق یعنی خاص سچائی، خاص حقیقت کے بغیر، اور الحق جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہی ہوتا ہے. تو اس کتاب کے بغیر، حق سچائی کے بغیر خبر دینے والوں سے جھگڑتے تھے، وہی اس پر جو انہوں نے نافرمانی کیا اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ. اب دیکھیے آج کے دور میں کس طرح یہ ہدایت ہو رہی ہے. کیا یہ ایسا ہے کہ وہ موسیٰ جو گزر گئے صرف وہی ماضی کا قصہ ہے جس کے اندر بیان کر دیا گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آج بھی جب کوئی موسیٰ کا اگر ترجمہ کر لے، کیونکہ یہاں موسیٰ جو ہے یہ بطور اسم نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے پہلے کوئی اسی کردار کا گزرا، وہ بات آ گئی، بطور صفت ہے. آج بھی جو اس صفت کا حقدار ہوگا اس کے لیے بھی یہ بات آئے گی. تو جب بھی تم، موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے جو حق بات کے لیے نتائج سے بے پرواہ ہو کر ٹکرا جائے، ثابت قدم ہو جائے، کھڑا ہو جائے حق کے لیے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر، یعنی کہ بالکل ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، خوف و خطر کے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بس یہ کام کرنا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا. تو آج بھی ایسے افراد جو بے خوف و خطر حق کے لیے لڑ پڑیں، ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اس یکسانیت والی ضروریات زندگی پر جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. آپ دنیا کے کسی ملک کی مثال لے لیں، اگر ایک ہی جیسا کھانا ملتا رہے تو پھر وہاں پر وہ ثابت قدم نہیں رہتے ہیں، فساد شروع ہو جاتا ہے، چمگوئیاں شروع ہوتی ہیں، حکومت کے خلاف باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس کی آپ مثال لے لیں اشتراکی حکومت کی، خاص طور پر جیسے رشیا ہے، وہاں ضروریات زندگی وہ لائن لگا کر ایک جیسی دیتے تھے، کیونکہ وہ اس مساوات کے قاعدے برابری والے جو کمیونزم کے تحت ہے کہ قسط ہو، وہ برابری کے ساتھ دیتے کہ ایک گھر میں اگر 10 فرد ہیں تو ان کو اس نے 20 روٹی دے دیا کہ ہر فرد 2 روٹی کھائے گا. حالانکہ اللہ عدل کرنے کہتا ہے، قسط کرنا نہیں کہتا. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوراک آدھی روٹی ہے، کسی کی 1 روٹی ہے، کسی کی 2 روٹی ہے، کسی کی 3 بھی ہے، تو جس کی جتنی ضرورت ہے، جس کی جتنی خواہش ہے، یعنی خواہش ہے ضرورت، وہ ضرورت والی، ضرورت سے زیادہ خواہش والی نہیں، تو جو ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے، یہ عدل کہلاتا ہے. ضرورت کے بجائے اگر وہ اس خواہشات پر رکھ لے کہ وہ 4 لے کر رکھ لے کہ 2 کھانا دو پھر رکھ لینا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اور کسی کی خوراک آدھی روٹی اور اس کو 2 روٹی دی جائے اس کے ساتھ زیادتی بچے گا، اور جس کی خوراک 4 روٹی اس کو 2 روٹی دی جائے تو اس کے ساتھ زیادتی کہ اسے بھوکا رکھا جا رہا ہے. تو اللہ عدل کی بات کرتا ہے، قسط کی بات نہیں کرتا، اس برابری کی بات نہیں کرتا جو ہمارے یہاں خاص طور پر کمیونزم کے نظام ہے کہ برابری کے سطح پر آ گئے تھے، اسی وجہ سے تباہی آئی. تو جہاں یہ برابری والا سسٹم ختم کیا جائے گا اور عدل لے آیا جائے گا، وہ معاشرہ کامیاب ہو جائے گا. تو ایک جیسے ضروریات زندگی پر کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہتا ہے، اور وہ اپنے ایسے رہنما سے جو نڈر اور بے باک ہو کر لڑ پڑتا ہے، اس سے وہ کہتے ہیں. اب ان کا کہنا کیا تھا کہ اس پر تو ثابت قدم رہ نہیں سکتے، تو اب کیا کرنا ہے کہ پکارو اپنے رب کو کہ وہ ہمارے لیے خارج کرے اس سے جو پست لوگوں کو آ رہا ہے. اب یقینی سی بات ہے پست لوگ جو عمل کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ مزدور طبقہ پست طبقہ کہلاتا ہے. اگر مزدور نہ ہو تو کارخانے نہیں چلے،
مزدور ہاری نہ ہو تو آپ کے کھیت نہ ہوگے، فصل نہیں آئے۔ حالانکہ ان بیچاروں کو بہت کم ملتا ہے، ان کی ضروریات زندگی بھی شاید پوری نہیں ہوتی ہے، اتنا کم دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ساری محنت ان کی ہوتی ہے، فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جو مڈل مین ہے، جو حرام خور طبقہ ہے، جو ہڈ حرام ہے، کام بھی نہیں کرتا اور بیٹھ کر کھاتا ہے۔ ہمارے یہاں جتنے بڑے سیاست ہے تقریباً سب کا یہی حال ہے، ان کی زمینیں ہیں، لوگ ہاری کام کر رہے ہیں، ان کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں یا دبا کر رکھتے ہیں، زبردستی کرواتے ہیں، کسی طرح بھی کرتے ہیں، خود ایک کام نہیں کرتے لیکن اربوں میں کھیل رہے ہیں، کروڑ پتی بنے ہوئے، اور جو بیچارے کام کرے وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں میسر ہوتی ہے۔ تو یہ جو پست لوگ اگا رہے ہیں، اس سے ہمارے لیے خارج ہو جائے، کیا خارج ہو جائے؟ اس طرح سے ہو جائے کہ اب جو ہے وہ جو کچھ رویدگی ہو رہی ہے، جو اس سے پیدا ہو رہا ہے، وہ سب کو مل جائے، اس سے کھینچ کر نکال لیا جائے۔ یعنی جو کہ مثال کے طور پر ایک کارخانے میں 1000 مزدور کام کر رہے ہیں اور وہ کم از کم 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 1000 مزدوروں میں سب میں برابری کی تقسیم ہو، تاکہ وہ ہر ایک کے جس کی جتنی ضرورت کے تحت ہے، اس کی نیڈ کے تحت اس کو پورا ملنا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اسے کم سے کم دیا جا رہا ہے، اور آدھا 50% پروفٹ وہ مالک رکھ لیتا ہے، وہ سرمایہ دار رکھ لیتا ہے، جو سرمایہ داروں نے نظام کو نافذ کر رکھا ہے اور مالک بن کے بیٹھا ہوا، خود ایک محنت کا کام نہیں کرتا، بیٹھے رہتا ہے، ادھر سے ادھر کرنا، باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، اور پھر کما کر سب اپنے پاس جمع کرنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل خلاف ہے، اور ہر معاشرے میں پھر یہی کہا جائے گا کہ بھائی ایسی اس سے باز آئیں، اس طرح کی ضرورت ہے زندگی سے، بہتر ہے کہ ہمارے لیے خارج کرو جو پست لوگ یہ اگا رہے ہیں، جو رویدگی دے رہے ہیں، اور اس سے جو کچھ اب ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس کے جو کھینچنے سے ہو رہا ہے، اس سے جو روٹی روزی میسر آ رہی ہے، اور اس سے جو چھوٹے کو بڑا کر کے دکھایا ہے، چھوٹے چھوٹے فرد بھی وہ بڑا پن محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کام کریں، ہمیں اس میں حصہ مل رہا ہے، وہ بھی خوش ہو کر زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ اور پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح اسے کھنگال ڈالتے ہیں، یعنی کہ کھول لیتے ہیں، چھیل لیتے ہیں، ہر بات کہتے ہیں نا بات کی کھال نکالنا، تو اس طرح کر کے وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کی گہرائی میں جانا، اس کو چھیل کر بالکل صاف ستھرا کر لینا، اسے کھول کر رکھ دینا، اسے ننگا کر دینا، تو یہ ہے بسل۔ تو وہ چیزیں اب ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو ایسا رہنما ہوتا ہے جو حق کی خاطر ڈٹ جاتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم بدلنا چاہ رہے ہو؟ اور کیا بدلنا چاہ رہے ہو؟ وہ جو کہ ادنا ہے، کمتر ہے۔ کس سے کمتر ہے؟ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، تو تم اس بہتری کو کیوں ہٹانا چاہ رہے ہو؟ اس بہتری کو کیوں تبدیل کرنا چاہ رہے ہو؟ تم اس بہتری سے ادنا تر پر کیوں آنا چاہ رہے ہو؟ اتنے ادنا میں نہیں آؤ، اتنے اس پہ پستی میں نہیں آؤ، بلکہ ہونا کیا ہے کہ تمہارا تو معیار گر گیا اس طرح حد بندی کرنے سے۔ اہبت مصر نے جو کہہ دیا کہ معیار گر گیا تمہارا اس حد بندی سے، مصر کہتے ہیں حد بندی کو، جو حد بندی آپ نے لگا رکھا ہے، تو اس حد بندی سے آپ کا معیار گر گیا، جو کچھ آپ نے یہ مزدور اور مالک کا یہ حد بندی کر رکھی۔ ہونا یہ چاہیے کہ سب کو اس میں سے ملا ہے، سب کا حصہ برابر برابر ہے، کسی کی کم محنت ہے، کسی کی زیادہ محنت ہے، لیکن بیٹھے بیٹھائے کوئی نہیں کھائے گا۔ تو جب سب کو برابر کیا جائے گا تو یہ معیار نہیں کہ یہ حد بندی جو آپ نے کر رکھا ہے، اس حد بندی سے نکلنا ہوگا۔ تو اگر آپ نے حد بندی رکھا تو معیار گر جائے گا۔ جب یہ معیار گرے گا تو کیا ہوگا؟ بس تمہارے لیے جو تم سوال کرو، جو کچھ تمہارا سوال ہے، یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب تم عمل کرتے رہو۔ عمل کرنے کے باوجود اگر کوئی نہیں دے رہا ہے، اس طرح ظلم کر رہا ہے، روا رکھ رہا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بیان کر دو ان پر ذلت اور جمود، سکونت آ جانا۔ تو جب اس طرح سے لوگ کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے وہ قوم ذلت میں بھی ہوتی ہے، اور اس قوم پر جمود بھی طاری رہتا ہے، ترقی نہیں کر پاتے۔ جیسے خاص طور پر آپ پاکستان کی مثال لے لیں کہ یہاں سب کچھ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن چند افراد عیاشی کر رہے ہیں، یعنی چند سیاستداں، چند جرنیل، چند بڑے لوگ، بڑے وکلا جو بھی اس طرح کے، وہ چند افراد، یعنی کروڑوں میں 1000 افراد ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور باقی کروڑوں کو انہوں نے ذلت اور جمود پہ طاری کر رکھا ہے۔ تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ وہ ہموار کر رہے ہیں اللہ سے غضب کو، اللہ سے غضب کو ہموار کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس غضب کا مظاہرہ یہ ہو رہا ہے کہ معیشت تنگ ہو رہی ہے، IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، قرضے لینا پڑ رہے ہیں، باتیں سننی پڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو سب گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے خود اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں، اس میں اچھے برے سب پس رہے ہیں، یعنی برے تو ہیں ہی، اور کچھ اچھے اگر ہیں تو وہ بھی اس میں پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو اس طرح سے نہیں سمجھا، اور جو حد بندی انہوں نے کر رکھا اس سے ان کا معیار گر گیا، اور وہ ذلت اور جمود
ان کے اوپر واضح ہو گئی، ان پر بیان کر دیا گیا، اور انہوں نے اللہ کے غضب کو ہموار کر لیا۔ اور یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ آج بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، آئین اللہ دے رہا ہے اللہ اپنی کتاب میں، آپ ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے اپنا 73 کا آئین بنا کر دے دیا، یا اس سے پہلے 62 کا آئین تھا۔ تو یہ جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں انسانوں کا نظام قطعی طور پر فیل ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ کے نظام کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کی طرف آنا پڑے گا، تو اللہ کی آیتوں کے انکار سے آپ کو رکنا پڑے گا، اور اللہ کی آیتوں سے نہ صرف رکنا پڑے گا بلکہ اس میں جو لوگ خاص خبر دے رہے ہیں، جو خبر دے رہے ہیں ان کو آپ اس سے آپ جھگڑتے ہیں حق کے بغیر، یعنی آپ کے پاس سچائی ہے نہیں، کتاب سے آپ سمجھ نہیں رہے، اور اس کے باوجود آپ ان سے جھگڑتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ حد سے زیادہ بڑھنا چاہ رہے ہیں، کہ جیسے ہی آپ کی نافرمانی ختم ہوگی اور حد سے بڑھنا ختم ہو جائے گا تو وہ خوشکن نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، معاشرہ بہتر ہو جائے گا، معیشت بہتر ہو جائے گی، امن اور سکون آ جائے گا، ذلت اور جمود جو طاری ہے قوم پر اس سے دور ہٹ جائیں گے، ہر سوال کا آپ کو جواب بھی ملے گا، آپ اللہ کی آیتوں کو سمجھیں اور بہترین معاشرہ تشکیل دے دیں۔ یہ تھی اس کی پوری وضاحت، امید ہے اتنا کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی، کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔